لہذا میں زیادہ تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے جہاں تک توحید ذاتی کا تعلق ہے اس کے بارے میں صرف 2 باتیں عرض کروں گا اور آگے بڑھوں گا۔ حضرت امام جعفر صادق سے کسی بندے نے پوچھا مولا مد دلیل علی ان اللہ واحد، اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ کائنات کا خالق مالک صانع ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے؟ امام نے 2 لفظوں میں جواب دیا، اتصال التدبیر و تمام الصنع دلیل علی ان اللہ واحد۔ پوری کائنات کے نظام کا نظم و ضبط، اس کا اتصال و امتزاج، اس میں کمی بیشی کا نہ ہونا، کمال صنعت و حرفت کا وجود ہونا، یہ دلیل ہے کہ کائنات کا بنانے اور چلانے والا ایک ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ پھر امام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ اگر خدا ایک سے زیادہ ہوتے نظام کائنات برباد ہو جاتا، کائنات آپس میں ٹکرا جاتی۔ ایک خدا کہتا کہ میں یہ پیدا کرنا چاہتا ہوں، دوسرا کہتا میرا موڈ نہیں ہے۔ ایک خدا کہتا میں فلانے کو مالدار بنانا چاہتا ہوں، دوسرا کہتا نہیں میں اسے غریب و نادار بنانا چاہتا ہوں۔ کہا جاتا ہے وہ خدا کوئی مولوی ہوتے جو لڑتے آپس میں، اختلاف کرتے، دونوں اتفاق کر کے جو کام کرتے مشورہ کر لیتے، پیدا کرنا ہے یا نہیں، فلانے کو مالدار بنانا ہے یا نہیں، فلانے کو شاہ بنانا ہے یا گدھا، مشورے سے کام کر لیتے۔ لیکن میرے دوستو اور عزیزو بات ختم نہیں ہو جاتی۔ اگر دونوں مل کے کوئی کام کرتے مشورہ کر کے، تو میں سوال کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ جو کام دونوں کر رہے ہیں آیا اکیلا خدا بھی وہ کام کرنے پر قادر ہے یا نہیں؟ اگر کہتے ہو کہ اکیلا قادر ہے تو پھر دوسرے کا وجود و عدم برابر، جس کا وجود و عدم برابر ہو اس کو ممکن کہتے ہیں، اس کو واجب الوجود نہیں کہتے۔ اور اگر کہتے ہو کہ پہلا نہیں کر سکتا جب تک دوسرا مدد نہ کرے تو پھر پہلا عاجز ہوگا، وہ قادر مطلق نہیں ہوگا۔ جو عاجز ہو وہ خدا نہیں ہوتا، پھر وہ واجب الوجود کیسے ہوگا؟ لہذا کوئی چول سیدھی نہیں بیٹھتی جب تک کائنات کا خالق مالک ایک نہ مانا جائے۔ جناب رب العزت خود فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدونی۔ خالق فرماتا ہے میرا حبیب آپ سے پہلے میں نے جتنے رسول بھیجے اپنے اپنے دور میں نے ان کی طرح وحی کی کہ میرے سوا کوئی اور اللہ نہیں ہے، لہذا کائنات سے کہہ دو کہ اگر عبادت کرنی ہے تو صرف میری کرو۔ اس آیہ مبارکہ سے بعبارت نص قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ پیغمبر اکرم ہی توحید کے علم بردار نہیں، بلکہ جتنے بھی خالق نے نبی و رسول بھیجے اپنے اپنے دور میں ہر نبی کو خالق نے یہی وحی فرمائی کہ میں اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے، میں ہی تمہارا خالق مالک پالک ہونے کی وجہ سے لائق عبادت ہوں، میرے سوا کوئی اور لائق عبادت نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہوگی؟ اور اگر کوئی اس میں خفا تھا، کوئی معاذ اللہ پوشیدگی تھی تو حیدر کرار نے نہج البلاغہ میں اپنی اس وصیت کے اندر جو بظاہر امام حسن مجتبی کو فرمائی تھی اور دراصل ہم سب لوگوں کو تنبیہ فرمائی تھی کہ عقائد کیسے رکھنے چاہیے، عمل کیسے بجا لانے چاہیے، زندگی کیسے گزارنی چاہیے، لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے چاہیے، آدمی کا اخلاق کیسے ہونا چاہیے، شاہی ہو یا گدائی، جس حالت میں خدا رکھے دن کی زندگی کے دن گزارنے کے طور کیا ہیں، طریقے کیا ہیں۔ جناب امام علی ابن ابی طالب کی وہ وصیت ایک شاہکار ہے انسان کی زندگی گزارنے کے لیے اور زندگی کو مثالی بنانے کے لیے۔ اس میں فرماتے ہیں یا بنیا لو کان لربک شریک لاتتک رسلہ ولا رأیت آثار ملکہ وسلطنتہ۔ بیٹے حسن اگر تیرے پروردگار کا کوئی شریک ہوتا، کوئی اگر اور بھی خدائی میں اس کا شریک ہوتا
تو ایک خدا نے تو بنا بر مشہور 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اپنے نمائندے بھیجے. اگر کوئی شریک ہوتا تو کوئی ایک نمائندہ تو وہ بھی بھیجتا. ایک خدا کی خدائی سے تو کائنات چھلک رہی ہے. اس کے آثار قدرت، اس کی مخلوقات، اس کے مکونات اس قدر کثیر ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم سب کے سب مل کر انہیں شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے. اگر تمہارے خدا کا کوئی شریک ہوتا تو اس کی مملکت اور قدرت کے بھی تو کوئی آثار کہیں نظر آتے. لیکن ایک کا اتنے رسول بھیجنا، دوسرے کا نہ بھیجنا، ایک کے آثار قدرت سے زمین و آسمان کا چھلکتا ہوا نظر آنا اور دوسرے خدا کی قدرت کا کوئی اثر نظر نہ آنا، یہ اس بات کی ناقابل رد دلیل ہے کہ تمہارے پروردگار کا کوئی شریک نہیں ہے.